اور تیسری چیز اعتکاف کی قسمیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف منظور واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ، نمبر 3 اعتکاف جو نفل ہے۔ پہلا اعتکاف جو واجب ہے وہ ہے نظر والا اعتکاف، یعنی کسی بندے نے نظر مانی کہ میں اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے جائز کام تو اس کے بدلے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو یہ اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا، اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے کا۔ مبارک کے جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ اعتکاف کر لیں گے یا ایک بندہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو باقیوں کے ذمے سے یہ جو سنت ہے وہ ثابت ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کیونکہ اس میں تو روزہ رکھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ روزہ تو اس میں رکھا ہی جاتا ہے، تو یہ دوسرے نمبر والا اعتکاف ہے۔ اور تیسرے نمبر کا اعتکاف وہ ہے اعتکاف نفلی۔ یہ 3 اعتکاف ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم اعتکاف جو نفلی ہے اس کی بھی تفصیل سے ایک علیحدہ ویڈیو بنا لیں گے، اور جو سنت مؤکدہ ہے اس کی بھی انشاءاللہ علیحدہ سے انشاءاللہ ایک بلاگ یا ویڈیو بنا لیں گے۔ تو یہ 3 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 واجب، سنت مؤکدہ، نفل۔ قسموں کے بعد اعتکاف کا مقصد ہے کیا؟ اعتکاف کی جان کیا ہے، روح کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اعتکاف کا اہم مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی لو لگانا ہے، یعنی کہ حواس خمسہ بھی، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، اٹھنا بیٹھنا بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور انسان کا دماغ بھی تخیلات فاسدہ اور افکار غلیظہ سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہو جائے۔ اور دوسری چیز میں یہ لکھی ہے کہ اعتکاف کی روح، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان غیر کی محبت سے، دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائے۔ یہ 2 فضیلتیں ہیں، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو اس قدر فارغ کر لے کہ اس کو کوئی اور کام نہ ہو، اس کا کام صرف عبادت کرنا، اس کا کام تلاوت کرنا، اس کا کام ذکر و اذکار کرنا، اور اذکار میں اس قدر منہمک اور مستغرق ہو جانا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے، ایسا نور جو اس کو دنیا میں سکون عطا کرے، آخرت میں کامیابی عطا کرے، اور قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے اسے نجات دلائے۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا اعتکاف ہے، اللہ نصیب کرے۔ اور آخری چیز اعتکاف کے فوائد۔ اعتکاف کے آخر فائدے ہوتے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ جو میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے کرے۔ کم سے کم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی سے ناراض ہو جائے، اس کا محبوب اس سے ناراض ہو، وہ اس کے دربار پہ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اپنے گھٹنے ٹیک لیتا ہے، کہتا ہے جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح بندہ جب گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، اسے احساس ندامت ہوتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تیرے دربار میں پڑا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں سکون نصیب ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ حاصل ہوگا کہ قبر کی وحشت اور اندھیرے میں ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آخرت کے دن جہنم سے آزادی ہوگی، یا کم سے کم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا، یعنی کہ نجات کے
جو اسباب ہیں وہ قوی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف میں یکسوئی میسر ہوتی ہے۔ ویسے دنیا میں ہم چلتے پھرتے بازاروں میں یکسوئی میسر نہیں ہے، ذہن خلط ملط رہتا ہے، افکار جو ہیں وہ بندے کے عجیب و غریب رہتے ہیں، یکسوئی میسر نہیں ہوتی۔ انسان مسجد میں آ جاتا ہے تو صرف ایک کام ہوتا ہے، وہ ہے عبادت۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ توجہ نصیب کرتا ہے، توجہ الی اللہ، توجہ مع اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، جس طرح انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان کی قدر و منزل ہوتی ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، عزت افزائی کی جاتی ہے، بسنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر آ کر معتکف اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، مسجد کیونکہ نیک چیزوں کی جگہ ہے، نیک لوگوں کی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، وہاں پر فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں تو فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو نوری مخلوق کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ اعتکاف کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو خاموشی نصیب ہوتی ہے، مطلب باہر جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تو یہاں پر مواقع کم ہوتے ہیں دھوکے کے، غیبتوں کے اور جھوٹ بولنے کے، تو انسان کو خاموشی نصیب ہوتی ہے، جو انسان کو اگر کوشش کرے اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اور اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے کھلا وقت مل جاتا ہے۔ پہلے انسان عبادت کرتا ہے لیکن دنیاوی کاموں کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے صحیح طور پر وقت نہیں دے پاتا، اب انسان کے پاس وقت ہی وقت ہے تو انسان کھلا عبادت کر سکتا ہے، باجماعت تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، تہجد وغیرہ کی پابندی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور نوافل پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، مراقبہ مشاہدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا وہ کر سکتا ہے۔ یہ اعتکاف کے فوائد ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔